گجرانوالہ میں کالعدم تنظیم کے حملے، پنجاب پولیس کا ایک اور جوان شہید ہو گیا۔ ایک ہفتے میں شہید پولیس اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی مختلف شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی۔ 6:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں۔ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نہتی تھی، ان کے پاس لاٹیاں تھیں۔ جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں سوائے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں۔ پولیٹیکل لوگ ہیں اور پنجاب میں تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے۔ مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں۔ تحریک لباک پاکستان جو کالعدم جماعت ہے اور ایک عسکریت پسند جماعت ہے، ملیٹنٹ گروپ ہے، کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے۔ الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں۔ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرے۔ پہلے 6 دفعہ یہ تماشا لگ چکا ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے۔ We will come hard on you. So this will not be tolerated and will go to all extent. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد بالغ۔ ایک بڑا سیاہ دن ہے پاکستان میں۔ آج آپ کو ہمارے لوگوز، ڈفرینٹ چینلز کے لوگوز کالے رنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ در حقیقت یہ آج کے واقعات کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ ہیں تو اکتوبر 27 کی تاریخ کے بارے میں، جب انڈیا نے کشمیر میں دخل اندازی کی 1947 میں، اس دن کی یاد میں۔ لیکن آج بھی اگر کالے ہو گئے تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آج کاموکی کے قریب 3 جو پولیس نوجوان تھے ان کو مار دیا گیا، گولیاں چلائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کا گورنمنٹ کے مطابق ان کے لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ 2 جوان ہمارے قرم ایجنسی میں مارے گئے، فوج کے جوان، جن کو وہاں بھی مذہب کے نام پہ مارا گیا۔ انتہا پسندی ایک بار پھر بڑی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ ایز وی اسپیک اسلام آباد کے داخلی خارجی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جو ہائی وے ہے لاہور کی جی ٹی روڈ جون سی ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے۔ رینجرز پنجاب میں ڈپلوائے ہو گئے ہیں، 60 دنوں کے لیے رینجرز کو بلا لیا گیا۔ پہلے ہم صرف سندھ میں کراچی میں رینجرز دیکھتے تھے، آج پنجاب میں بھی آ گئے ہیں۔ ان کے پاس سیکشن 5 کی پاورز بھی دے دی گئی ہیں۔ اور کل تک جس جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم ان سے بات کریں گے نہیں کریں گے، انٹیریئر منسٹر ہمیں کنفیوز نظر آتے تھے، آج بڑے بھرپور انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، عسکریت پسند جماعت ہے اور ان کے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہی جماعتیں جب 2017 میں باہر نکلی تھیں تو تب ان کے بارے میں بہت سے رویے کچھ اور تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بار بار معاہدے ہوئے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ جب بھی انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ ہم معاہدے کرتے ہیں یا ان کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بڑا نقصان ہی ہوتا ہے۔ صوفی محمد آپ کو یاد ہوگا سوات میں تھے، ان کے ساتھ بھی ایک عدل والا معاہدہ ہوا، ان کے ساتھ بھی بڑا لاڈ واڈ ہوا۔ بعد میں ہم نے دیکھا تحریک طالبان نے اس علاقے میں کیا کیا، ان کے اپنے داماد، انہوں نے کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹیں۔ جب ٹی ایل پی کا ایشو بنا پہلی دفعہ اور ممتاز قادری صاحب کے مرنے کے بعد، ان کے پھانسی لگنے کے بعد یہ تحریک نے نام بدلا اور سارا کچھ سین ہوا، تو پھر کچھ یہ 6ٹھی بار تحریک چل چکی ہے۔ گورنمنٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول ان کے ساتھ معاہدے کر چکی ہوئی ہے، اور ہر معاہدے میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی تھی کہ جتنے لوگ پکڑے گئے یا ان پہ مقدمات چلے، ان سب کے مقدمات پہلے خارج ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ 6 لوگ مارے گئے پولیس والے جب آخری بات تحریک لبیک پاکستان نے اپنے جلسے یہ احتجاجی تحریک چلائی۔ آج 3 مارے گئے، 2 کچھ دن پہلے 12 ربیع الاول سے لے کے اب تک 5 پولیس والے شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور کل جب میں ان کی تقریریں سن رہا تھا اپنے منسٹر فار انٹیریئر کی، تو یہ ہی واز ناٹ ایون شور کہ 2 مرے یا 3 مرے ہیں، اور دوسرا یہ ایک رویہ تھا کہ نہیں چلیں ہو جاتا ہم دیکھیں گے۔ جب کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہر تشدد بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ آج گورنمنٹ لگ رہا ہے کہ بڑا سخت سٹانس لیا ہے، لیکن کیا واقعی گورنمنٹ کلیئر ہے؟ اور کیا عام لوگوں کو اندر یہ سیریس ایشو ہے؟ بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یہ جینوئنلی سمجھتے ہوئے
कि ये रसूल पाक की नामूस के लिए जमात है, क्या ये सही बात है? क्या हक है किसी भी जमात को या जत्थे को कि वो मुल्क को बंद करे, वो जाने ले, चाहे जो मर्जी उसका मकसद है? बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किबला यास साहब, ये चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं। हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट, और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर किबला साहब आपसे ज़रा शुरू करूँगा। मुझे ये बताइए, सुनने में तो यह लग रहा है कि कहा जा रहा है कि जी नामूस रसालत के लिए है। 96% से ज़्यादा मुसलमान हैं इस मुल्क में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारा आइन कहता है कोई चीज़ शरिया और कुरान शरीफ के किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बन नहीं सकता। ख़तरा है क्या, इशू है क्या, और क्यों और किस तरह इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपने बहुत अहम मसले पे मुझसे सवाल किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ज़ाहिर है कि किसी ख़ास मुतय्यन हवाले से तो कोई जवाब शायद इस वक्त हमारे पास नहीं है। नहीं, हमारा ये जो मामला है इस वक्त कौंसिल में इजलास में कभी ज़ेर गौर आया है, लेकिन कुछ उसूली बातें आपके साथ मैं कर सकता हूँ। वो उसूली बातें ये हैं कि एहतिजाज के अपने तरीक़े हैं, और उन एहतिजाज के तरीक़ों में हमने इस्लामी फ़िक़्ह के हवाले जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है। अब मॉडर्न दौर में ये मुतालबा कि किसी मुल्क के सफ़ीर को निकाला जाए, इसका कोई वज़न नहीं है, बल्कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें तो वो सुफरा को बहुत एहतराम दिया करते थे, और वो जब सुफरा आया करते थे तो उस दिन बाकायदा फुल प्रोटोकॉल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। उनका मकसद यही होता था कि सुफरा के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें, सुफरा के सामने अपने दीन की दावत पेश करें, ताकि यही वो तरीके थे कि ये सुफरा फिर ये पैगाम अपने मुल्क में ले जाएं। तो सफ़ीरों की मौजूदगी जो है, इसको बाकायदा एक इंडेमनिटी जो है, एक तहफ़्फ़ुज़ जो है, वो उस वक्त भी हासिल था कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत हुई तो आपने फरमाया कि अगर तुम सफ़ीर ना होते, यानी बाहर मुल्क के नुमाइंदे ना होते, तो मैं आज तुम्हारे ऊपर सज़ा के निफाज का फैसला करता। तो अब फ्रांस के सफ़ीर को निकालने और ये मुतालबा, इसका कोई जवाब नहीं बनता। ज़रूरत इस बात की है कि फ्रांस के सफ़ीर के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया जाए और बैनुल अक़वामी फोरम्स पे मुदल्लल तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया जाए कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत हसास हैं। और फिर पूरी दुनिया में, ठीक है, इस्लामोफोब यानी इस्लाम के मुखालिफ लोग तो मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में एक कॉमन गुड के लोग भी बहुत मौजूद हैं, और कॉमन गुड के लोग जो हैं वो इंक्लूसिव लोग हैं, उन तक पहुंचना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि शरई लिहाज से किसी मुल्क के सफ़ीर को इस तरीके से निकालने का मुतालबा, ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम यूरोपियन यूनियन या फ्रांसीसी सफ़ीर को समझाने की कोशिश करें और उन तक अपना पैगाम दलील के साथ पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरा मुझे ये बताइएगा, अभी हम सुनेंगे अगर कोई एग्रीमेंट हो गया कि जी मुकदमात खारिज हो गए सब कुछ, ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, पहले भी एहतजाज में शहीद हुए, 6 मारे गए, 5 अब मारे गए हैं, क्या इनके मुकदमात के ऊपर गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, उनके वर्सा के बगैर, किसी किस्म का लिहाज या ढील दे सकती है मारने वालों को? अब जाहिर है कि ये तो खालिस फ़िक़्ही मसला है, इनके वर्सा को अनबोर्ड लेना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पुलिस के ऊपर हमले या इस किस्म के इक़दामात जो हैं, इनकी भी शरीयत में इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये रियासत का मज़हर है, तो रियासत के साथ इस किस्म का तसादुम जो है ये बिल्कुल नामुनासिब है। रियासत के साथ भी पुरअमन तरीके से इस वक्त हमारा एहतिजाज मुमकिन है, यदि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जमहूरी इदारे हैं, फिर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इस वक्त इतना पावरफुल है कि इदारों के फैसले, हुकूमत के फैसले जो हैं वो सोशल मीडिया के दबाव के तहत बदल जाते हैं। तो इसमें सूरत हाल इस हद तक पहुंचाना कि कत्ल मुकातले हों, इंसानी जान चली जाए, ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
اور اس صورتحال تک حالات نہیں پہنچنے چاہیے. سر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. میں ڈاکٹر جنرل امجد شعیب صاحب سے ایک دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب ایک بات بتائیں, جب نومبر 2017 میں فیض آباد کا دھرنا ختم ہوا, پھر ڈی جی رینجرز اس میں لفافے بانٹتے گئے, پھر انہوں نے کہا جی اگلے دن کہا ہمارے اپنے بچے تھے یہ چلیں, ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, سب کچھ تھا. کل عسکری قیادت بھی اس فیصلے میں شامل تھی, آج رینجرز ڈپلوائے ہو گئے. کیا ہمارے یہ تمام ادارے انہوں نے بھی سبق سیکھا ہے کہ جب آپ عسکریت پسند یا ایکسٹریم ایلیمنٹ ریلیجس ایلیمنٹس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اینڈ میں آ کے آپ کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ جو گروپ جتنا چھوٹا تھا اور آج یہ ملک چھٹی بار بند ہو رہا ہے, کیا یہ ایک ریئلائزیشن ہے ہمارے یہاں ڈیسیژن میکرز میں, خاص طور پہ عسکری سائٹ پہ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, عسکری سائٹ پہ تو ہے ہی ہے, یہ حکومتوں کو سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی ان کو جا کے عسکری یا فوج نے کہا تھا کہ جناب بھٹو کے دور سے لے کے آج دن تک کبھی کسی نے یہ قادیانیوں کا قصہ نہیں نکالا, اور آپ جا کے تو وہاں پہ یہ ایفیڈیوٹ نکال کے بیٹھ جائیں. یہ فوج نے کہا تھا کہ پچھلے 40 سال میں تو کسی نے نہیں کیا کام, یہ آپ شروع ہو جائیں یہ کرنے کے لیے. تو پھر ریاکشن آ گیا. اب جب ریاکشن آیا تو اس کو روکتے وہاں پہ لاہور شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں جناب آپ مانگ رہے ہیں جس کا استعفیٰ وہ تو اسلام آباد ہے, آپ ادھر چلے جائیں. تو اس میں عسکری والے کہاں ہیں؟ اور پھر یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب آپ یہاں پہ رائفلز نہیں لے کے جائیں گے اور دھرنا بھی آپ ختم کرائیں گے لیکن ویپنز نہیں جائیں گے. تو جب یہ بات ہوئی تو آرمی سے بات ہوئی تو آرمی نے تو یہی کہا کہ جناب ہمارے پاس تو لاٹھی بھی نہیں ہے, پولیس والوں کے پاس تو لاٹھی ہوتی ہے کم از کم, تو آپ مذاکرات کر لیں. اور پھر پرائم منسٹر نے خود آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دیا. میں پھر آپ کے پہلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹاسک دیا. آگے فیض حمید کو کہا گیا, جنرل فیض حمید نے مذاکرات جا کے کیے, اور آدھی رات کو 3 بجے وہ ڈرافٹ ایگریمنٹ کو لے کے احسن اقبال صاحب کے گھر گیا, ان کو پڑھایا. انہوں نے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون پہ پڑھ کے سنایا اور ادھر سے اپروول لے کے تو پھر یہ جا کے سائن ہوا. تو یہ سارا کام وہاں پہ ہوا. اب اگر کسی نے وہاں پہ چند لوگ باقی بعد میں پولیس نے چھوڑے اور وہ انہوں نے رونا دھویا کہ جناب باقی تو آپ نے سب کو فارغ کر دیا, یہاں سے دھرنا چلا گیا, ہم پیچھے رہ گئے, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں جانے کے واپس نہ کچھ, تو کسی نے اپنے پاس سے پیسے دے کے بعد گورنمنٹ سے لے لیے, تو اس میں برا کیا کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو پرسپیکٹو آج دن تک کوئی درست نہیں کرتا, اور ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ جناب عسکری ادارے یہ اور وہ. عسکری اداروں نے بالکل ٹھیک کیا, اس وقت بھی گورنمنٹ کی مدد کی تھی, اب بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے مکس اپ کیا ہے کہ جب آپ درمیان میں دیکھیں ایک دھرنے کا قصہ آیا تھا, انہوں نے لیڈروں کو پہلے پکڑ لیا, خادم حسین رضوی کو بھی جیل میں ڈال دیا, کوئی اٹھا کوئی بولا. اب بھی یہ کر سکتے تھے, انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھی کہ یہ نکلیں گے باہر. جب آپ مس مینجمنٹ خود کرتے ہیں, مس ہینڈلنگ کرتے ہیں چیزوں کی, ایک دفعہ موب بن کے باہر نکل آئے, پھر یا تو جانے جائیں گی یا پھر آپ کو منت سماجت کر کے ان کے مطالبات ماننے ہوں گے, اس کے علاوہ چارہ نہیں رہتا. اب اگر 2-4 لوگ مارے جاتے ہیں تو پورے پاکستان میں نماز جنازہ کا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. غائبانہ نماز جنازہ شہر شہر میں ہوتی نظر آئے گی اور جلوس نکلیں گے مسجدوں سے, پھر آپ کے لیے اور بڑا مسئلہ بنے گا. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو بڑا آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور اس سے بڑی اسٹرکٹ ہینڈلنگ ہوگی, اب نہیں ہو سکتی. ابھی اگر ہوا تو مار داڑ ہوگی, قتل و غارت ہوگی, اب آپ کے لیے مسائل بنے گے. یہ جو وقت تھا وہ وہی تھا جب آپ شروع میں یہ پکڑ سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا, سوئے رہے اس وقت. آج وہ میدان میں نکلے ہوئے اور مقابلہ کریں گے. بھٹی صاحب میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن یہ جنرل صاحب کی بات سے ایک سوال اٹھا ہے جس پہ میں قبلہ یاز صاحب کی ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں اب نہیں ہو سکتا, اب یا مار دھاڑ ہوگی یا خون بہے گا کچھ, اگر ایک اسلامی ریاست کے اندر کیا اس ڈر سے ریاست نہ بات کرے, اگر کوئی فتنہ فساد پھیلا رہا ہو تو کیا ریاست اس بات سے خوفزدہ ہو جائے کہ خون بہا ہوگا, اگر لانگ ٹرم میں اس کا نقصانات اس سے بہت زیادہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خالصتاً صورتحال کی ہینڈلنگ کے معاملات ہیں, انتظامی حوالے سے معاملات ہیں. اس بارے میں شاید میں کوئی زیادہ متعین رائے نہ دے سکوں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بحران کو حل کرنے کے طریقے کیا ہیں. تو سیرت رسول سے تو ہم یہی سیکھتے ہیں کہ بحران کو حل کرنا ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ہوا ہے, ہمیشہ گفت و شنید کے ذریعے ہوا ہے,
کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ درمیان میں کوئی ثالث آ جائیں اور وہ ثالث جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ان مسائل کو مذاکرات کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، میوچل کنسلٹیشن کے ذریعے حل کر دیے جائیں، اور حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ تشدد کا استعمال کسی جانب سے بھی نہ ہو، یعنی جو مظاہرین لیکن اب تو ہو گیا ہے نا، اب چھ پہلے مارے گئے لوگ، 12 ربیع الاول سے لے کے اب تک 5 پولیس والے مارے گئے، گولیاں چل رہی ہیں، چیزیں جلائی جا رہی ہیں، تشدد تو پہلے بھی بہت ہوا، تشدد تو اب ہو رہا ہے ایک طرف سے۔ یقیناً جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایڈمنسٹریٹو ہینڈلنگ ہے، کونسل سیاسی معاملات میں کونسل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملات میں کوئی متعین وہ رائے نہ دے۔ اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہیں یقیناً پاکستانی شہری ہیں، ان کو یہ باور کرانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ ان کے یہ رویے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے لیے اور حکومت کے لیے اور پوری دنیا میں پاکستان کے تاثر کے لیے بہتر نہیں۔ پھر یہ جو طالبان تھے، پنجابی طالبان، وہ بھی پاکستانی شہری تھے، ان کو پھر ہم نے کیوں مارا؟ کرتے رہتے ہیں نیگوسیشن، 75,000 پاکستانی مر گئے تھے، شاید 5-10 ہزار اور مر جاتے، شاید نیگوسیشن ہو جاتی، پھر تو ایک ہی سائڈ کی نیگوسیشن ہے۔ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، ان لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے، اور یقیناً ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھا سکیں کہ جس طریقے سے وہ مطالبات کر رہے ہیں، ان مطالبات سے پاکستان کی بین الاقوامی سبکی ہوگی اور پاکستان کے اوپر منفی تجارتی اور منفی معاشی اثرات ہوں گے، اور پاکستانیوں کا بیرونی امیج جو ہے، بیرونی تاثر بھی خراب ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ہاں پھر جہاں وہ بالکل کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو یقیناً ریاست کے پاس اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پھر سخت اقدام بھی کرے۔ کوشش یہ کی عارف حمید بھٹی صاحب بہت ہی محتاط طریقے سے۔ میں عارف حمید بھٹی صاحب کو گفتگو کروں۔ بھٹی صاحب میں چاہتا ہوں پہلے آپ ذرا سن لیں، مجھے جو کنفیوژن گورنمنٹ میں نظر آتی ہے کہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور آج فواد چودھری نے کیا کہا ہے، وزیر داخلہ اور انفارمیشن منسٹر کے درمیان میں کنفیوژن کیا، اس کا نتیجہ اس پہ میں بات کروں گا، لیکن پہلے آپ سن لیں ذرا۔ پولیٹیکل لوگ ہیں اور پنجاب میں تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے، ان کو بین نہیں کیا ہوا، اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے، الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ، ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے۔ وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی، اور ایک واضح پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے، اور وہ ڈیسیژن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے خیال میں جو آج گورنمنٹ اتنے سخت فیصلہ لیا کہ ہم اس سے ڈیل کریں گے، یہ کر پائیں گے؟ کیونکہ کنفیوژن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مالک صاحب، دنیا میں کوئی بھی عاشق رسول، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول کسی پولیس والے یا کسی ناحق شہری کو نہیں مار سکتا، یہ تو ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ادھر تو آپ کی مجھے حکومت ہی کنفیوز نظر آتی ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتی۔ حکومت کا مطلب صرف پروٹو کو لے کے انجوائے کرنا نہیں ہے، شادی بیاہ کی تقریبات نہیں کرنا، جہازوں پہ نہیں اڑنا، نال 2 گارڈ لے کے نہیں جانا، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، ان کو ان کے بنیادی حقوق دینا، اس کا اوتھ لیا ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب کے جب 2017 میں ہوئے تھے، وہ بیان نکال کے پڑھے، سنیں، عمران خان صاحب کے بیانات پڑھے، شاہ محمود قریشی اس دھرنے میں خود گئے تھے۔ میں نے کہا کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے طریق لبیک ہو، سیاسی جماعتیں ہو، صحافی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ 6ٹھی دفعہ یہ ہے، انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا واپس کرو۔ یہ سفیر شیخ رشید صاحب چھٹی سے آتے ہیں
اور کہتے ہیں پوری رات میری مذاکرات ہوئی, جو سعد رضوی ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی, ہم پرسوں تک ان کے بندے چھوڑ دیں گے اور تمام کیس واپس لے لیں گے, شیڈول 5 سے لے لیں گے. کیا راستہ نہیں بند کرنا چاہیے؟ میں نے کہا پرامن احتجاج حق ہے, پرتشدد نہیں. کیا نون لیگ نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا؟ کیا وکلا نے نہیں کیا؟ کیا تحریک انصاف نے نہیں کیا؟ آج جو تحریک انصاف ان پر گولیاں برسا رہی ہے, ہم صرف بتا رہے ہیں کہ پولیس کے 6 جوانوں میرے بھائی تھے, میرا خون تھا, آپ کا خون تھا, شہید ہو گئے. لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے تحریک لبیک کے کتنے ہوئے, ہم اس کو کوریج نہیں کر رہے. ہم پر بہت ساری مسئلتیں ہیں, پابندی ہیں. میں اس میں ایک واضح کر دوں, ہمارے پہ پابندی بٹی صاحب ان کو دکھانے پہ نہیں ہے, ان سے بات کرنے پہ ہے. جتنا بھی سوشل میڈیا پہ دعوے چلے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کہ جی 10 بندے مارے گئے ہیں, کہیں پہ اس کی کورابریٹنگ ایویڈنس نہیں ہے. ہوتا نا کہ ہسپتال میں کوئی گولی سے زخمی گیا ہو, دعویٰ کر دینا, ان کا بھی دعوے کا کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے, صرف دعویٰ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ کب, کہاں, کس جگہ. اچھا میں مالک صاحب سے گزارش کرتا ہوں, انہوں نے کہا 2 کانسٹیبل شہید ہو گئے, میرے بھائی تھے کیونکہ میرے محافظ تھے, اس میں بھی اطلاعات کچھ ہو رہا ہے, بینگ رپورٹر میں گیا ہوں, وہ اصل واقعہ کچھ اور ہے. بدقسمتی ہے, اتنی شیلنگ ہوئی لاہور میں, 1000 سے زیادہ آنسو گیس شیل مارے گئے. کسی ایک ٹی وی پہ آپ نے فوٹیج دیکھی؟ کیا کر رہے ہیں یہ فواد چوہی صاحب؟ اگر وہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں ہم نے ان پہ بین نہیں لگایا, انہوں نے الیکشن حصہ لیا, وہ کہتے ہیں عسکریت پسند ہے. بھائی عسکریت پسند ہے تو پابندی لگائے. جب 8-10 دن پہلے پتا تھا انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اس سے پہلے حکومت کا کام ہوتا ہے حکمت عملی بنانا, پلاننگ کرنا, موب کٹھا نہ ہو. کٹھا ہو تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. میں 30 سالوں میں دیکھا جب بھی موب ہزاروں میں گیا قتل و غارت ہوئی. کیوں نہیں انہوں نے پہلے پکڑا؟ پہلی 5 دفعہ ہوئے تھے. جب پہلا فیض آباد دھرنا ہوا تھا, اس دوران جو ہمارے پولیس والے بھائی شہید ہوئے تھے, ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ پھر ہوئی. لیکن اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا شیخ رشید صاحب کے 2017 کے بیانات نکال لیں کہ انہوں نے کہا تھا طریق لبیک کا روکا تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی, یہ شمع عاشق رسول کے پروانے ہیں. وہ کون سا عاشق رسول ہے جو ہاتھ اٹھائے؟ لیکن اگر 4 دفعہ شیخ رشید صاحب نے انہوں نے وعدے کیے, ایگریمنٹ کیے, تو کیا وعدہ پورا کرنا ان کا کام نہیں تھا؟ اگر وہ غلط معاہدے تھے, جو آج غلط تھے تو مانتے ہی نہ. ہم ان کی پکچر تصویر نہیں دکھا سکتے. تشدد کر کے اگر 3 لوگ مار دیے, ایک ایسائی کو مار کے مار دیا. مالک صاحب تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں. میں کہہ رہا ہوں, میری صرف عرض یہ ہے, ایک پتا بھی توڑنا غلط ہے. پرتشدد واقعات کی مذمت ہر آدمی کرتا ہے. وہ ہمارے محافظ شہید ہوئے ہیں, میری حفاظت کے لیے تھے, آپ کی حفاظت کے لیے تھے, تمام پاکستان کی. ان پہ ہاتھ اٹھانا تھا وردی پہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ کیوں وجوہات آئی؟ اس کی ہر منظر کا پس منظر ہوتا ہے, اسے دیکھنا ہوگا. مجھے پتا تھا یہ 8 دن بعد پہلے آ سکتے ہیں, تو ان کی انتظامیہ کہاں تھی؟ اسپیشل برانچ سوئی ہوئی تھی, اسے نہیں پتا تھا. آج فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ 27 کلاشن کوفے آ گئی. پورے پاکستان کو تم نے چوک کیا ہوا ہے. ایک بندوں کی غلطی ہے, مان لیا طریق لبیک کی, ابھی وہ مرید کے پورا اسلام آباد آپ نے 7 دن سے چوک کیا ہوا ہے. وہ خدا را کوئی حکمت عملی بناؤ, کوئی پلاننگ بناؤ. حکومت پروٹوکول کا نام نہیں ہے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. قانون والوں کو عمل درآمد کرانا بھی آنا چاہیے. جنرل صاحب مجھے بتائیں کہ یہ فنڈنگ ہمیں آج تک نہیں پتہ لگی. آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, کچھ 200 لوگوں کا واٹس ایپ ایک گروپ انہوں نے کریک کیا ہے ایجنسیز نے. وہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, انہی کی رپورٹ ہے, واللہ عالم کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے, کہ جس کے اندر یہ ساری ان کی ایکسچینج ہیں, میسیجز ہیں, سب کچھ ہیں, پلاننگز وغیرہ کی ہے. اور خبر یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اٹھائے جائیں گے. اس میں کوئی ساؤتھ افریقہ سے بھی لوگ اس میں کوئی شامل ہیں, کچھ یو اے ای کے ہیں, اس طرح انڈیا کے کچھ لوگ اس میں ہیں. سو وہ جگہیں اپنی ہیں. اتنے سال ہو گئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتیں بڑا کچھ کرتی رہیں, آج تک ہمیں فنڈنگ پتہ نہیں لگی کہ تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ مذہبی تحریکیں ہیں, ان کی فنڈنگ ریسورسز کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ لاکھوں کروڑوں کے خرچے کیسے ہو جاتے ہیں؟ مجمع لانا, جلوس بنانا, ان کو کھانے کھلانا, سب کچھ کرنا. اس پہ کوئی سیریسلی کیوں نہیں کرتا؟ اور اس سبجیکٹ کی سینسٹیویٹی کا حال یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے لیے ہم نے بہت سے جید علماء سے کانٹیکٹ کیا. میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر دوں.
یقین مانیے ہر کسی نے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس پہ بات کرنے سے انکار کر دیا، نہ اس کی حمایت میں، نہ اس کے خلاف، نہ اس رویے کے. ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کا جتنا مذہبی طبقہ ہے وہ صرف پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. کیا یہ فریت میں ڈاکٹر قبلہ سے بھی آ کے پوچھوں گا، کیا علماء کی خاموشی ایسے معاملات میں ایک میرے نزدیک تو جرم ہے؟ آپ سٹانس لیں یا صحیح کہیں یا غلط کہیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ آئے. لیکن آپ سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو فنڈنگ وغیرہ ہے اس پہ کیوں نہیں سیریسلی دیکھا جاتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ اکثر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کی باہر سے فنڈنگ آتی ہے، بعض کی مسلمان ملکوں سے اور بعض کی شاید کوئی دشمن کے ممالک کرتے ہوں، لیکن ہوتی ساری دبئی کے ذریعے ہے یا پھر سعودی عربیہ کے ذریعے. تو وہ یہ ایشو جو ہے، یہ فنڈنگ بند ہونے سے ہی ان کو آپ چوک کر سکیں گے، ان لوگوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں. ورنہ تو پیسہ ملتا رہے تو ریکروٹمنٹ کا پروسیس چلتا رہتا ہے، وہ مفت تو نہیں ہے لوگ آ کے کام کرتے، ان کو رکھنا بھی ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، تو وہ خرچے تو کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو نیچرلی فنڈنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کو جب آپ نے ابھی منی لانڈرنگ کے لاز اور بڑا FATF کو آپ کمپلائنس دے رہے ہیں اپنی، تو اس میں اگر آپ نے اتنے قوانین یا اتنے پروسیجرز اپنے ٹائی کر لی ہیں تو پھر ان کو استعمال کریں. تو یہ تو بڑا عام ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ہنگامہ بنتا ہے تو باہر کے ایلیمنٹس اس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. وہ بے شک سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کریں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کریں، یا وہ خود اپنے بندے کچھ اس میں مسکرینٹس ڈال دیں. اب یہ بالکل پاسبلٹی موجود ہے کہ لبیک والوں کو یہ خود بھی پتہ نہ ہو کہ ان میں سے کس نے گولی چلائی، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مسکرینٹس جو ہیں وہ گھس جائیں اور وہ باہر کے ایجنٹ ہوں. سو یہ ہمیشہ ایک ڈائسی افیئر ہے. جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو طریقہ یہی ہے کہ پریمپشن کریں، آپ پریمپٹ کریں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے جلسہ، مجھے ایک بات بتائیے، ہم تحریک جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ بینڈ ہے ہم دکھا نہیں سکتے. مجھے افضل قادری صاحب کا بیان یاد آ گیا، ان کے اب ذرا نظریات کچھ بدل گئے ہیں، کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ جب بخاری یہ سعد رضوی بنے امیر تو وہ بننا ان کا خیال تھا کہ وہ بنیں گے، وہ علیحدہ ہو گئے. لیکن مجھے یاد ہے جب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آسیہ بی بی والے کیس میں، تو انہوں نے ایک تقریر کی جلسے سے، اور انہوں نے کہا کہ تینوں جج واجب القتل ہیں. انہوں نے کہا شام سے پہلے ان کی اپنے سیکیورٹی والے یا دوسرے مار دیں، اور بڑی دیر انہوں نے بولا کہ کس طرح ان کا قتل جائز ہے، بالکل اسلام کی خدمت ہے. ان کو کسی نے اس مقدمے میں نہ اندر کیا، نہ کوئی بات ہوئی، اور وہ بات ختم ہو گئی. اور جب اس طرح کی کھلی قتل کی دعوتوں دینے والوں پہ آپ نہیں کریں گے تو پھر تو یہ تحریکیں زور پکڑیں گی. جب ہر باری 600 آدمی کو آپ پرچہ کریں گے لیکن اگلے دن سب کو چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی گاڑیاں جل جائیں، گھر جل جائیں، لاشیں سڑکوں پہ گر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ فساد بڑھے گا، فتنہ بڑھے گا. دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ ریاست کی اپنی رٹ کمزور ہوتی ہے، اور ریاست خود بھی جب یہ پولیٹیکلی آپ ویک ہوتے ہیں تو آپ ایسے ایکشن کر نہیں سکتے. ورنہ تو کسی بھی اور ملک میں کسی نے یہ بات کی ہوتی تو وہ اٹھا لیے ہوتے اور ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہوتا. ایک اور چیز جو ہمیں ان کو سب کو دیکھنی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ، یہ پارٹیاں ہر وقت متحرک نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس 3 نعرے اور یہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں، بہانہ کوئی مل جائے کہیں سے کوئی ایسی بات کر دے، اور وہ ہے ناموس رسالت، ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ. یہ جب بھی نعرہ لگا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک لوگ متحرک ہو گئے. بہت سارے لوگ جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ کیا واقعی یہ صرف لبیک لبیک کہنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کا قصہ ہوا تھا، میں ڈیل کر رہا تھا، انچارج تھا اس وقت لاہور میں، ہمارے لوگوں نے ان پہ فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا. آرمی انہوں نے کہا جی یہ جس نبی کے نام پہ یہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اسی نبی کا میں ماننے والا ہوں، میں کیسے اس کی جان لے دوں. آپ کے لیے بڑی کرائسس سچویشن بن گئی کہ جب آپ کے ٹروپس کنٹرول ہی نہیں کرنے کو تیار اس چیز کو، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ٹروپس کو مار دیں. یہ وقت ہوتا ہے جب کہ پیس بالکل امن کا وقت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون کون جماعتیں ہیں جو یہ کارڈ کھیلتی ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی، بیٹھی ہوئی، لیکن وہ موقع کی تلاش میں. وہ وقت ہے جب آپ ان کو نیوٹرلائز کریں. اگر پیس کے امن کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی چلے میرے سر سے بلا ٹل گئی، اب یہ جانے اگلی حکومت جانے کی، چلو فی الحال تو کچھ نہیں نا، امن سے بیٹھے ہوئے میں کیا کروں.
تو آپ اصل میں وہ وقت ہے جو کہ ضائع کر رہے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز مجھے ایک چیز بتائیے, میرا آپ سے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج ہم نے بہت سے جید علماء سے بات کی اور کسی نے کہا میں مصروف ہوں, کسی نے کہا میں بات نہیں کرنی, میں نام نہیں لینا چاہتا ٹیلی ویژن پہ, کسی نے اپنی رائے نہیں دی اور اسے بالکل خاموشی کر لی. اگر ایک ملک کے اندر رسول پاک کی بات کے اوپر ایک گروہ کا ایک ویو پوائنٹ ہے, لوگ مر گئے ہیں سڑکوں پہ, شہر بند پڑے ہوئے ہیں, کیا علماء کو خاموش بیٹھنا چاہیے؟ بھلے جس کی مرضی سائیڈ لیں, یا کہیں گورنمنٹ غلط ہے یا کہیں دوسری سائیڈ غلط ہے, لیکن یہ جو کنوینینٹ خاموشی ہے کیا بذات خود یہ ایک جرم نہیں ہے؟ آپ سے بھی میں ابھی سوال کر رہا تھا, آپ نے بھی کہا اس پہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا ویو پوائنٹ, ٹھیک ہے کاؤنسل کا نہیں ہوگا, آپ کا تو ہوگا. کیا آپ جیسے عالم اور دینی علماء ان کا فرض نہیں ہے اس وقت کھلیں, بولیں اور ہم سنیں, ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے؟ بالکل مالک صاحب, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام کو, بلکہ جو جید علماء کرام ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے, یہ موقع ہے کہ وہ آ جائیں اور اس صورتحال کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس سلسلے میں بالکل ایک طرف رہنا یہ نامناسب ہے. اس معاملے پہ میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ علماء کرام کی خدمات لے لیں, اور ایسے علماء خدمات جو ان دونوں کے درمیان بات چیت کے دروازے کھول سکتے ہیں, دونوں طرف سے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. ہاں, ابھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ہمارے جو سے مذہبی امور کے وفاقی وزیر ہیں ان سے بات ہو جائے, ان سے بھی ویو پوائنٹ لے لیں اس پہ, لیکن جب فون 4-5 باری بجا تو انہوں نے بھی اس کو فون آف کر دیا. بہرحال بھٹی صاحب, آپ سے میں نے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس معاملے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی خاموش ہیں. مریم بی بی ویسے روز کے 4 ٹویٹس مار دیتی ہیں, بلاول بھٹو صاحب کوئی بات ہوتی ہے تو 4 ٹویٹس کر دیتے ہیں, فضل الرحمان صاحب بولے, وہ کل بولے تو انہوں نے اس پہ بھی سیاسی رنگ دے دیا. یہ جو خاموشی ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ کیا ہے؟ وہ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ اتنا بگڑ جائے کہ اس کا ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ کیا وہ بھی منافقت کر رہے ہیں؟ اچھا مالک صاحب, آپ برطانیہ دور کے جرنلسٹ ہیں, آپ نے سب کو یہ ایکسپوز کر دیا ہے, آپ بہت سمجھدار ہیں, کلوا مجھ سے رہے ہیں. ایک پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب عالم دین نے کہا ان 3 ججوں کے گن مین لے لو, ان کو مار دیا جائے. اس وقت حکومت کہاں تھی؟ اصل ملزم تو وہ ہیں جنہوں نے اس طرح آگ لگانے والے کو زندہ چھوڑا. دوسری دفعہ حکومت فیل ہوئی, 4 دفعہ مذاکرت کیے. کیا حکومت کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے عالم دین کا فرض نہیں کہ ان کے پاس جائے, ان جنہوں مظاہرین کے پاس, اور انہیں کہیں آپ میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہو؟ وہ تو کسی پہ کوڑا پھینکتے تو آپ پر چلے جاتے تھے, انہیں بتاتے کہ ہمارا دین اور دنیا دونوں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کیا عالم دین کے یہ فرائض نہیں؟ دوسرے سیاستدان وہ تو تماشا دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب 2017 میں سے شیخ رشید کا بیان چلا دے, آپ حیران رہ جائیں گے, عمران خان کے بیانات سنا دے. یہ تو صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. وہ تو اپوزیشن مریم صاحبہ ڈی جی آئی ایس اے کا ریزائن لینے کے لیے مطالبہ کر دے گی, آرمی چیف کا ریزائن کر دے گی, تو یہ نہیں کہیں گی کہ یار یہ پولیس والے بھی ہمارے محافظ ہیں, ان پہ گولی نہ چلاؤ, یا مظاہرین لبیک جو پرامن ہیں ان پہ بھی نہ چلاؤ. دیکھیں جب حکومتیں اپنی ریٹ قائم نہیں کرتی اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا بارگیننگ کے لیے کھڑے کرتے ہیں اور پھر گراتے ہیں, اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یاد رکھ رہے ہیں شر سے کبھی خیر نہیں ہوئی. عالم دین کی بھی ذمہ داری ہے, حاکم وقت کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں کو بتائیں پرامن احتجاج حق ہے, پرتشدد تو ایک خود جرم ہے. احتجاج ہمیشہ ہی ہوتا ظلم کے خلاف ہے, جب پرتشدد کریں گے تو وہ خود ظلم ہے. ابھی آپ نے کہا کہ تمام دینی جماعتیں جاتی کیوں نہیں ہیں, میں بریک لینی ہے, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا. یہ 20-25 سال سے زیادہ ہو گئے اس بات کو, 20 سال ہو بچے. ہاں میں اس وقت رپورٹر تھا اس کے ساتھ, فرنٹیئر پوسٹ لاہور کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے لاہور میں جو فلیٹیز ہوٹل, آپ کو تو پتہ ہے بھٹی صاحب, فلیٹیز ہوٹل تھا, تو وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی, 1 ڈے کانفرنس, جس کا یہ تھا کہ اسلام میں یکجہتی اور تمام اس طرح کا ایشو تھا.
تو مذہبی جماعتیں تھی ساری, ہم نے سارا 2-3-4 گھنٹے گزر گئے, ہم نے بھی بڑے لیکچر سنے. تو مجھے یاد ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. بھٹی صاحب وہاں پہ 6 جماعتیں کھڑی ہوئی تھیں, ہر فقہ کی ہر جماعت کی اپنی جماعت تھی. وہاں پہ ایک جماعت نہیں ہوئی, وہاں پہ 6 جماعتیں کھڑی ہوئی اور 6 مختلف صفوں میں نمازیں پڑھی گئیں. تو میرا تو نہیں خیال وہ بات کریں گے, لیکن میں بریک میں جانے سے پہلے 3 سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. جب لال مسجد کا قصہ ہوا تو مجھے یاد ہے میڈیا بھی, تمام لوگ, بڑا پریشر تھا گورنمنٹ پہ کہ آپ کریں, ایکشن کریں, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ایکشن ہوا, کچھ لوگ مارے گئے, تو پھر سارا نزلہ گورنمنٹ پہ ڈال دیا گیا اور پھر سارے الزام گورنمنٹ پہ ڈال دیے گئے. اگر آج بھی گورنمنٹ ایک ٹف ڈیسیژن لیتی ہے اور پرتشدد گروپس کو روکنے کے لیے کرتی ہے, اور کل کو کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, تو کیا ایک بار پھر گورنمنٹ کو ہم خود ہی شروع کر دیں گے؟ کیا گورنمنٹ کو اس وقت ہمارے سے سپورٹ ملنی چاہیے یا گورنمنٹ پہ ہمارا کرٹیسزم ہونا چاہیے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جنرل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, مجھے ایک بتائیں ذرا, پاکستان میں ہم بڑی مزدار قوم ہے, ہماری ہمدردی آخری لاش کے ساتھ ہوتی ہے, چاہے وہ پولیس والے کی ہو, چاہے ڈکیت کی ہو, کسی کی بھی ہو, مجرم کی ہو, کسی کی بھی, جو آخری ہوتا ہے ہمیں اسی کا خاندان نظر آتا ہے. اور لال مسجد اس کا ایگزامپل تھی, بڑی کلیئر ایگزامپل, کہ جب ہوا پہلے کیا ہو رہا تھا, کس طرح فوجی جوان اور آفیسرز بھی مارے گئے, پھر بعد میں سارا سین ہم نے دوسرا قوم اس طرف لگ گئی. کیا طریقہ ہے کہ گورنمنٹ اگر حوصلہ پکڑے اور کوئی سخت اقدام اٹھائے تو لال مسجد والا وہ سینٹیمنٹل جو رولر کوسٹر ہے وہ یہاں پہ نہ ہو؟ کیا ہو, کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ علماء کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے اور حکومت کے بھی اس میں کچھ لوگ چلے جائیں تو ان کے لیڈر سے مذاکرات کرنے چاہیے. یہ ڈیفیوز کر کے سچویشن بعد میں ان کے لیے پلان. اچھا, آپ نے اس کو کالعدم کر دیا ہوا ہے, ڈیفنکٹ جماعت وہ ہے, پروسکرائب جماعت ہے, تو کس طرح, یا پھر وہ غلط کیا تھا انہوں نے, پہلے جلدی میں کیا تھا جو اس کو پروسکرائب کیا تھا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم ان کے کسی بندے کو ٹی وی پہ نہیں بلا سکتے, ہم ان کا ویو پوائنٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بینڈ جماعت ہے. حکومت ڈیلیگیشن بنا کے ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. ہمیں بتائیں یہ ڈیکوٹمی اس کا کیا؟ انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کی, اس کی جو نوٹیفیکیشن دینی تھی الیکشن کمیشن کو وہ نہیں بھیجی. آپ دیکھیے کہ خود جب ہمارے شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تو وہ ڈیلی ڈالی کا وہ کوئی درمیانی بات کر رہے تھے کہ جی وہ ہیں, قدم بھی ہیں, نہیں بھی ہیں. یہ خود حکومت مخمصے میں تھی کہ ہم نے ان کو قلعدم قرار دیا ہے, آگے پورا ایکشن نہیں کیا ہوا, لہٰذا وہ آپ کو ڈاواڈول نظر آ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا پورا پروسیس جو ہے وہ ان کے اسی طرح ان کے فنڈز وغیرہ ضبط ہوتے, ان کی پراپرٹیز وغیرہ ضبط ہوتی, ان کا وہ الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاتی تاکہ یہ آئندہ الیکشن نہ لڑ سکتے. قلعدم جب آپ قرار دیتے ہیں تو پھر اس کا ایکشن جیسے ابھی آپ نے جماعت الدعوہ کے ساتھ کیا پھر وہ کرنا تھا, لیکن انہوں نے کیا. یہاں انٹیریئر منسٹر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 شیڈیول پورا ریویو کریں گے, جی ہم لیڈروں کے نام نکال دیں گے, اور ان کا ہنٹ یہ کرایا تھا, سجیسٹ یہ کیا تھا, ان الفاظ میں نہیں لیکن ان کی باتوں سے یہ مل رہا تھا. قلعدم آپ نے جب کرایا کیا تو کوئی جواز تو تھا نا, ریزنز ہوں. ایگزیکٹلی. چنانچہ انہی کی روشنی میں آپ نے باقی سٹیپس آگے لینے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا. تو کیا یہ آج ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوئے پہلے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے پچھلے دھرنے میں جو کہ انہوں نے موٹر وے وغیرہ پہ بھی کیا اس میں لوگوں کی گاڑیاں نہیں جلائی تھیں انہوں نے؟ کیا اس وقت بعض لوگ مارے نہیں گئے تھے؟ یہ اگر اس میں کمال ہے, اس دھرنے کا آپ کو یاد ہے جب ایگریمنٹ ہوا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جی تعین کرے گی حکومت اور ازالہ بھی حکومت کرے گی اس نقصان کا جو عام شہریوں کا نقصان ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا, اور وہ ایگریمنٹ میں گورنمنٹ نے کہا ہاں جی ہم ازالہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ میرے ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں کسی اور کے جرم کی وجہ سے مجھے لگے, میں کیوں اس کا خرچہ اٹھاؤں؟ یہ تو سرنڈر ہے نا. آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس وقت یہ مصیبت ہے گھرے پڑی ہوئی, اس کو نکالیں کسی طرح اٹھائیں یہاں سے, تو آپ شکر کرتے ہیں اچھا چلو جی کچھ میں نے کہہ دیا, وعدہ کر دیا. آج بھی اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ وعدہ لے کے گئے تھے کہ جی آپ اس کے بارے میں اسمبلی میں لے کے جائیں گے یہ امبیسڈر کا قصہ.
اب وہ اس لحاظ سے سچے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہم نے 7 مہینے انتظار کیا، انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. کیوں وعدے آپ ایسے کرتے ہیں؟ وعدہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا پہلے دن ہی ایک سٹانس لیتے کہ جی اس کے بارے میں ہم غور کریں گے، آپ سے بات کریں گے اور پھر بعد میں. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب مجھے یاد ہے جب صوفی محمد پہلے بین تھے، ان کا بیان نہیں کچھ نہیں چل سکتا تھا، پھر صوفی محمد نے ایک بڑی مشہور سپیچ کی اور اس کے بعد لوگوں کا رویہ بدل گیا. آپ کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک باتیں کرتے ہیں سوات میں، اور بڑا اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا پبلک اوپینین چینج ہونے میں. ہماری عجیب مجبوری ہے، ہم حکومت جا کے ان سے وفد بھی بنا کے مل رہی ہے، منتیں بھی کر رہی ہے، ہم نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیڈران کو قیادت کو سامنے لا سکتے ہیں کہ لوگ خود بھی دیکھ سکیں کون کتنا سچ بول رہا ہے، کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اور آج یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی بڑی سختی سے نپٹا جائے گا، سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہے، جتنے دن یہ نیگوشیشن چل رہی ہیں، کیا میڈیا کو بھی پھر اجازت ہونی چاہیے کہ ان کے لوگوں کو ہم لائیں ٹیلی ویژن پہ تاکہ عام آدمی خود فیصلہ کر سکے؟ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے بلانے کی. میں ایک بات کہہ دوں، جی جنرل صاحب یہ فیصلہ نہیں. بڑی صاحب جنرل صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جنرل صاحب کی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی جنرل صاحب. جی پلیز جنرل صاحب فرمائیے. آج پی ٹی آئی بھگت رہی ہے، اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو آئی اور یہ آئندہ بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کو فیس کرنی ہوگی. کیوں نہیں یہ سارے ایک مشترکہ سٹانس لیتے اور پارلیمنٹ میں جا کے یہ فیصلہ کریں اور وہاں سے ایک واضح میسج دیں کہ یہ ہمیں نہیں قبول یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. کیا یہ ملک کے مفاد نہیں ہوگا، مفاد میں نہیں ہوگا کہ آئندہ کے لیے اس کو پوری چیز کو آپ بالکل ختم ہی کر دیں؟ ٹھیک بھٹی صاحب. جی بھٹی صاحب پولیٹیکل پارٹی متحد دیکھیں کیا اس پہ واقعی کیا گورنمنٹ اس مسئلے کو کیوں نہیں بھٹی صاحب لے جاتی پارلیمان میں؟ ان کا خیال یہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں پتہ اپوزیشن نے اس پہ ووٹ نہیں کرنا ہے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، تو نہ کریں. گورنمنٹ اس ایشو کو تو لا سکتی ہے نا کہ یہ مالک صاحب حکومت جب نااہل ہو، اسے اس کا ڈیسیژن پاور نہ ہو، کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو. ابھی آپ 2017 کا بتا رہے تھے جب انہوں نے حکومت وقت نے اس وقت آرمی کو ریکویسٹ کی کہ ہم سے نہیں ہو رہا، وہ بیچارے آئے اور آ کے ان کی مدد کی، ہم اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے. اب اگر وہ کلندم ہے مان لیا تو 4 دن پہلے آپ شیخ رشید صاحب سعد رضوی جیل میں نکال کے کہاں ملے وہ پتہ کریں، کیوں ملے، اس میں کون کون شامل تھا. بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انہیں کہ جی ہم تمہارے سارے مقدمات ختم کر رہے ہیں، 4 شیڈول سے نکال رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم سپریم کورٹ بھی نہیں جائیں گے. آپ اپنا دورہ معیار تو ٹھیک ہے، حکومت کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا. اگر پہلی دفعہ فیض آباد گئے تھے 6 دفعہ ہوا تھا، کیا آج سے مہینہ پہلے اگر یہ ٹیررسٹ تھے ان کی نظر میں مان لیا تو کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی؟ لیکن بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ سینئر آدمی ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ لال مسجد والا کرائسس چل رہا تھا تو لے دے میڈیا کر رہا تھا گورنمنٹ کی، کچھ کرتے نہیں. جب گورنمنٹ نے سٹانس لیا، ہارڈ ایکشن لیا، اس کے بعد لیریں اتار دی میڈیا نے، اسی میڈیا نے گورنمنٹ کی. تو آپ نے کیا کیوں؟ کیا یہ بھی تو ایک خوف ہے نا؟ یہ بات ہو رہی تھی لوگوں سے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. ادھر اندر بقول میڈیا کے سرنگیں کھودی ہوئی تھی، دنیا کا لیٹسٹ اسلحہ تھا جس نے ہماری پاک فوج پہ حملہ کیا. اگر ادھر ان کی رحمت العالمین مسجد میں اسلحہ ہے، ٹیررسٹ ہے، تو وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کا اصل کام ہے. یہاں جلسے کی یہ کم سے کم آج انہوں نے کہا 27 بندے کے پاس کلاشنکوف تھی، 3-4 تصویریں ہی دکھا دیتے خود. آپ چلو ہم تو میں اور آپ نہیں دکھا سکتے، دکھا دیتے کہ یہ لیکن ہائی وے کیسے روک لیں؟ پوری دنیا میں بھٹی صاحب یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ شہروں کو ملانے والی سڑکیں ہائی ویز آپ روک لیں، تجارت رک جاتی ہے، ملک کی معیشت رک جاتی ہے. نہیں روکنی چاہیے. میں اس کو مانتا ہوں. یہ کوئی عام جلسہ نہیں، آپ سڑکیں روک لیں. صرف 1 منٹ، میں نے کہا نا پرتشدد مظاہرے کی کسی کو اجازت نہیں، لیکن عمران خان لانگ مارچ کہاں سے نکال کے گیا تھا؟ وہ سرنگیں نکال کے گیا تھا یا فلائنگ کوچ سے گیا تھا، پیراشوٹ کے ذریعے اوپر سے گیا تھا؟ وکلا کس طرح گئے تھے جو گجرا والے ڈیل ہو گئی تھی؟ پیپلز پارٹی کس طرح گئی تھی؟ نور کس طرح گئی تھی؟ ہاں مذہبی جماعت ہونا بری نہیں، ہاں قانون توڑے. اگر کوئی مذہبی جماعت وہ ٹیررسٹ کر رہی ہے، عام شہریوں کو ہٹ کر رہی ہے، ذرائع ابلاغ کو نقصان پہنچا رہی ہے، سرکاری یا غیر سرکاری، ورنہ قابل معافی ہے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ میرا پتر چوری کرے تو لاڈلا میرا پیارا پتر ویسے ہی شوق ہے اسے چیز اٹھانے کا تو غریب دا بچہ پرے انہوں مار دئیے. یہ روایات خود پیدا کی. ڈی چوک میں 126 دن محمد مالک نے نہیں دھرنا دیا, آرم عید بٹی نے دیا, اس وقت بھی راستے رکے ہوئے تھے, لوگ گزر نہیں سکتے تھے. ہاں جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں ہمیں انہیں تکلیف ہے, جس نے کیا چاہے وہ طریقے لبیک کا یا کوئی بھی ہے, قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے. لیکن مالک صاحب آپ کی حکومت کو بھی کلیئر ہونا چاہیے, ان لوگوں کو فری ہینڈ نہ دیں. یاد رکھ لیں جب انہیں پالتے نا ایسے چیزیں, ایم کیو ایم کس نے بنائی؟ میں نے تو نہیں بنائی تھی. لشکر جنگ بھی کیسے بنی, خود نواز شریف کیسے بنا؟ ایک رزلٹ آتا کہ پھر یہ کسی کے گرفت میں نہیں رہتے. خدا را ان کے خلاف کارروائی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے, قانون توڑنے والوں کے خلاف. لیکن یہ من پسند کام نہیں چلے گا. ڈاکٹر قبلہ یا صاحب لاسٹ عالم دین کو حکومت کے ساتھ جانا چاہیے, جا کے ان سے مذاکرات کریں. خدا نہ خواستہ 8-10 لوگ ہیں, کچھ زیادہ نہ ہلاکتے ہو جائے. مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے پولیس والے بھائی اور کسی کو چوٹ نہ لگ جائے نہ حق. ڈاکٹر قبلہ صاحب لاسٹ کویسچن, کیا حکومت کو ایسے معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دھرنا یا جلسہ کسی پولیٹیکل ایشو پہ ہے یا مذہبی ایشو پہ ہے؟ کیا اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ بالکل جو قانون کہتا ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے؟ بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت جو دھرنا ہے اس میں بیک وقت تو سیاسی حوالے بھی ہیں اور بین الاقوامی حوالے بھی ہیں. سعد رضوی صاحب کی رہائی کا معاملہ بھی ہے. یقیناً وہ ایک قانونی عدالتی راستہ ہے, اور فرانس کے سفیر اور سفارت خانے کے بند کرنے کا بھی ہے. تو یقیناً ایک اجتماعی سوچ اگر اس بارے میں ہو جائے, جو سفارتی حوالہ ہے اس کو تو الگ سے ٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے مطابق, لیکن قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. یقیناً. بہت شکریہ میرے تمام پینلسٹ کا, بہت شکریہ. ناظرین بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں بالکل سب کو کال آؤٹ, شاؤٹ آؤٹ جس کو کہتے ہیں, کرنا چاہیے. ایک تو جتنے ہمارے مذہبی جید رہنما ہیں ان کی خاموشی اس وقت میرے نزدیک تو ایک بہت بڑا گناہ ہی سمجھتا ہوں میں, کیونکہ جب قوم کو ضرورت ہے, رسول پاک کے نام کے اوپر ایک اتنا بڑا متنازع ایشو بن گیا ہے جس میں لوگ سڑکوں پہ مارے جا رہے ہیں پولیس والے, جس میں شہروں کو تالے لگ رہے ہیں, اور اگر ایسے موقع پہ علماء بول نہیں رہے, جو مرضی پوزیشن لیں, بولیں تو صحیح. ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے بھی مختلف ادوار میں مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب نے خود بھی ان کی, وہ ہم دیکھتے تھے اس پہ تختی پہ نشان تھا, مجاہد ناموس رسالت, اسی طرح PMLN, اسی طرح سب نے استعمال کیا ہے اس مذہبی کارڈ کو. ایک تو یہ ختم ہونا چاہیے, اور جو قانون توڑے اس وقت قانون کا اطلاق قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کون مذہب کے نام پہ پولیس والے مار رہا ہے, کون مذہب کے نام پہ ہائی ویز بلاک کر رہا ہے. اگر یہ ہم فرق ڈالتے رہے تو پھر یہ, میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا, لا آف دا جنگل بن جائے گا. پرائم منسٹر نے ایک سخت فیصلہ لیا ہے, بالکل ایک صحیح فیصلہ لیا ہے کہ اس کو آپ میٹر کو لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ایک پرابلم ہوتی ہے اس کو ریزالو نہ کریں تو وہ کرائسس بن جاتا ہے, اور اگر کرائسس کو ڈیل نہ کریں تو وہ کیٹاسٹرفی بن جاتی ہے. اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اس ملک میں کہ مذہب کے نام کے اوپر کسی کو بھی تشدد کی اجازت دینا بالکل ناقابل قبول ہے. ہم نے دیکھ چکے ہیں طالبان کے سلسلے میں, ہم نے ان گروہوں کو بھی اپیز کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں. یہ بات چلتی کہیں ہے اور کہاں جا کے رکے کسی کو نہیں پتا, اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قتل کی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.